السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہفتے کا آغاز اور ڈیولپمنٹس بڑی اچھی ہو رہی ہیں اور بڑی دھماکہ خیز ہو رہی ہیں، اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ جناب۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر صلح بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نواز شریف صاحب سے بڑا اوکھا سوال کیا گیا آج، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ اسٹاک مارکیٹ جناب چڑھتی جا رہی ہے، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا ہائی لگ رہا ہے اور آج جو ہے جناب وہ 91,000 پلس کا جو ہے وہ ہائی لگا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے 90,000 کچھ پہ آ گئی، لیکن جو 91,000 کا ہائی لگا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو آنے والے دنوں میں آئے گا وہ 2% تک جو ہے وہ کٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب پاکستانی معیشت کا پہیہ دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو یہ معیشت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب اب بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر صلح ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ یہ وہ جو پھڈا چل رہا تھا نا سلمان اکرم راجہ کا اور فیصل چودھری کا اور فواد چودھری کا اور اظہر مشوانی کا، جو میں نے آپ کو گزشتہ ولاگ میں بتایا کہ جناب یہ ایک دوسرے میں نا آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ اظہر مشوانی اور فواد چودھری ایک دوسرے کو ٹویٹ کر کے ایک دوسرے کو تانا شاہی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سوشل میڈیا جو ہے یہی سب کچھ خراب کر رہا ہے۔ دوسری جانب اظہر مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو تو سوشل میڈیا کی پاور کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی جو آج کچھ بھی ہے یہ تو جناب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان کی لیڈرشپ سے آگے چلی گئی ہے۔ یہ وہ اسی طرح ہو گیا جیسے ماضی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی ایک ٹیم بالکل ہی ان سے آگے نکل گئی تھی ان کی لیڈرشپ سے بھی، تو یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی یہی کر رہی ہے۔ تو یہ جناب صلح جو ہے وہ بیسیکلی کروائی ہے عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے درمیان، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بھی یہ تنبیہ کی ہے کہ جناب آپ پارٹی پر فوکس کریں اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں انہیں چلائیں۔ اور دوسری جانب فواد چودھری کے لیے بھی جناب ایک بڑا پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو کہیں کہ پارٹی پر تنقید اور میرے پر تنقید کرنے سے جو ہیں وہ گریز کریں۔ اس کے بعد جناب ظاہر بات ہے دونوں بھائیوں نے پھر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب چپ ہو جاؤ، وہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہا ٹویٹ کر کے، اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کا یہ پیغام ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آئندہ نہیں تنقید کروں گا۔ اسی طرح کی انہوں نے بات کی ٹویٹ کر کے۔ تو اگر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ ٹویٹ آیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی ایک ٹانگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر چلی گئی ہے۔ مطلب بات تو یہی ہے نا، ایک طرح سے اگر دیکھیں تو فواد چودھری صاحب، حالانکہ آپ کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر کتنے لوگ تنقید کرتے ہیں، مطلب جو لیڈرشپ چھوڑ گئی ہے وہ بھی تنقید کرتی ہے، لیکن انہوں نے آج تک ان کو کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ جو ہیں وہ گریز کریں۔ لیکن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے سافٹ کارنر رکھا ہے اور فواد چودھری صاحب نے بھی پھر سافٹ کارنر رکھا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب ٹھیک ہے خان صاحب کا حکم ہے تو میں آئندہ تنقید نہیں کروں گا۔ تو وہ کسی حد تک لگ رہا ہے کہ جناب وہ جو دروازے بند ہیں نا وہ کھل رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے لیے۔ تو چلیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جناب پچھلے 72 گھنٹے کے اندر فواد چودھری، اظہر مشوانی، فیصل چودھری کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان نے یا لیڈرشپ نے جتنی تنقید کی ہے 72 گھنٹے کے اندر کتنی گالیاں سوشل میڈیا کے اوپر دی ہوں گی، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اور آج 72 گھنٹے بعد خان صاحب نے صلح کروا دی ہے اور آج وہی پھر خود آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے۔ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو فیصلہ ساز ہے نا وہ بہت سارے ہیں، مطلب ایک بندہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصلہ جب ایک لیڈر کرنے والا ہوتا ہے نا تو پارٹی چلتی بھی ہے۔ جب اتنے سارے لوگ ہوں، جب عمر ایوب نے علیحدہ فیصلہ دینا ہے، بیرسٹر گور نے علیحدہ فیصلہ دینا ہے، سلمان اکرم راجہ نے علیحدہ فیصلہ دینا ہے، شیخ وقاص اکرم نے علیحدہ فیصلہ دینا ہے، علیمہ خان نے علیحدہ فیصلہ دینا ہے، اب بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں، وہ بھی ابھی کچھ دنوں تک اپنی پارٹیسپیشن دیں گی، وہ علیحدہ فیصلہ دیں گی۔ اس کے بعد جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے ہی راگ لاپ رہی ہوتی ہے۔ مطلب جب اتنے لوگ فیصلے کرنے والے ہوں گے تو اسی طرح کے مسائل پیش آئیں گے۔ دیکھتے ہیں جناب اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک دور میں جیسے شیر افضل مروت، یہ پارٹ 2 لگ رہا ہے، انہیں بھی ایک ٹائم پہ ہٹایا گیا تھا اور ان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، ان کو جناب جو ہے ان کی رکنیت بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ معطل کر دی گئی اور اس کے بعد انہیں دوبارہ بحال کر دیا۔ مطلب یہ مذاق بنایا ہوا ہے پارٹی کے اندر، کسی کو بھی نکال رہے ہیں، اسی کو لا رہے ہیں، کسی کو ہٹا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ فیصلہ ساز بہت سارے لوگ ہیں۔ وجہ بہت بڑی یہ ہے۔ اس کے بعد جناب آگے چلتے ایک اور بھنڈ جو انہوں نے ماری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ لنڈن چلے گئے تھے اسی دن ہی، اور ادھر جناب ایئرپورٹ پہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کا استقبال مطلب احتجاج کے لیے بھرپور انداز میں کھڑے تھے اور وہ جناب ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ اور ایک خاتون ہے جو ہماری باجی ہے بیلجیم کی، وہ بڑی کوئی نہ ڈرامے باز ہے اور نمبر 1 کی ڈرامے باز ہے، وہ جناب وہاں پہ کھڑی نہیں ہے۔ تو وہ انڈے اور وہ بہت ساری چیزیں لائی، انہوں نے کہا کہ جناب آج احتجاج ہوگا یہاں پر بھائی، اور وہ ویڈیو بنا کے نا سوشل میڈیا پر ڈال دی کہ یہ جناب قاضی صاحب کا جو ہے وہ بیٹا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے وہی ویڈیو اٹھائی اور انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں بھگوڑے، اور ڈب کر کے، مطلب ویڈیو بھی اپنی نہیں ہے، ڈب کر کے انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں بھگوڑے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اچھا اب ان کو غصہ کس بات کا ہے؟ ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ جناب انہوں نے آنا تو اس دروازے سے تھا اور میں اتنی دور سے آئی ہوں، تو میں احتجاج کے لیے آئی تھی
اور میں نے تو جناب یہ جو انڈے لائی تھی یہ سب کچھ کرنا تھا، تو یہ یہاں سے کیوں نہیں نکلے، یہ وہاں سے کیوں نکل گئے؟ مطلب اس بات کا بھی غصہ ہے. یہ میں اکثر سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر ایک دوسرے کو جب وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا بندہ بولنے کے بجائے اگر بلاک کر دینا تو اس پر بھی غصہ کرتے ہیں. دیکھا جی بھاگ گیا ہے وہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب بھاگ گئے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بھگوڑے ہیں. مطلب اگلا بندہ اگر کچھ نہیں بھی بول رہا تو بھی اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور اگر وہ بول رہا ہے تو بھی اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ جناب ایک تو ہے. اس کے بعد جناب کچھ کمنٹس پھر ظاہری بات ہے اس کے نیچے آ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہوتی ہے عزت سے ذلت اور یہ ہوتی ہے اوقات. مطلب اسی طرح کے بہت سارے کمنٹس ہیں. میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک بندے نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں اب آپ اکانومی کلاس میں آ گئے. مطلب اکانومی کلاس کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حیرانگی والی بات ہے. حالانکہ میں قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس ہیں، میں بڑے ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرتا ہوں، لیکن اس طرح سے ان کے حوالے سے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بڑے سادہ سے انسان ہیں اور وہ اتنے پروٹوکولز کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے. لیکن اس بات کی بھی ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. وہ بزنس کلاس میں جاتے تو بھی ان کے اوپر تنقید ہوتی. یہ جناب دیکھیں ملک کا پیسہ لوٹ کر یہ بزنس کلاس میں جا رہے ہیں، یا اس سے بھی اوپر جا کر فرسٹ کلاس میں آپ چلے جائیں. مثال کے طور پہ میں بات کروں، اب اکانومی میں جا رہے ہیں تو وہ عزت سے ذلت میں آ گئے. مطلب آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کریں، 100 بار کریں، میں خود کرتا ہوں، مجھے بہت سارے ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا بنتا ہے اور جائز بھی ہے. لیکن یہ باتیں کرنا اور یوں انڈے لے کر باہر کھڑے ہونا اور پھر غصہ کرنا کہ جناب ہم احتجاج کے لیے آئے تھے آپ دوسرے دروازے سے کیوں نکل گئے، یہ پھر تھوڑی سی عجیب بات ہے. مطلب اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور جو بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس نے چیف جسٹس کی تقرری کرنی تھی، اس کا تو بائیکاٹ کر دیا. لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس نے باقاعدہ جو باقی ججز ہیں ان کی تعیناتی کرنی ہے اور جو ہائی کورٹ کے ہیں یا جو بھی باقی ججز ہیں، اس میں جناب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم بیٹھیں گے. اس میں 2/3 اکثریت چاہیے تھی، یہاں پر تو سمپل میجورٹی ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب ہم بیٹھیں گے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کے اندر بھی بیٹھنا چاہیے، سیٹیں خالی نہیں چھوڑنی چاہیے اس طرح سے. انہوں نے اس وقت کہا کہ جناب ہم 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم اس چیف جسٹس کو کیسے، مطلب اس ٹائم آپ نے تو ہمیں یہی کہا نا کہ جناب ہم 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ جناب ہم اس لیے پارلیمانی کمیٹی کے اندر نہیں بیٹھے. یہ جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے اس کے اندر آپ لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ بھی اسی 26ویں آئینی ترمیم سے ہی آیا ہے، یہ کوئی 18ویں یا 17ویں ترمیم سے تو نہیں آیا. مطلب پھر آپ اس کے اندر کیوں؟ ایک طرف آپ نے کارکنان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ جناب ہم تو اس 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ جناب ملک گیر احتجاج ہوگا، وہ احتجاج ہمیں اب تک نظر تو نہیں آیا. یا کوئی لیڈرشپ میں سے کوئی اس طرح سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. آپ نے بائیکاٹ کیا پارلیمانی کمیٹی کا، جوڈیشل کمیشن میں پھر آپ لوگ کیوں بیٹھ رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ نے ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب آپ ایک جو پروسیجر ہے اس کو ہی نہیں مانتے، پھر اس سے جو پروڈکٹس بن رہے ہیں آپ اس کو کیوں مان رہے ہیں یا اس کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی نے جناب کہا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. اس کے بعد جناب اب وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو شیر افضل مروت کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ اب احتجاج نہیں کریں گے اور احتجاج کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کسی اور کو دے دیں. اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جناب ایک صوبے کے وزیر ہوتے ہیں اور وہ جب اس طرح سے قافلہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے صوبے کے اوپر، مطلب ایک فیڈریشن کے اوپر حملہ کرنے، اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کو دے دی جائے. شیر افضل مروت صاحب ابھی صحت یاب ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت دے، کیونکہ انہیں پچھلے چند دن پہلے انہیں کووڈ ہو گیا تھا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت دے. البتہ وہ ظاہری بات ہے تنقید ہو یا جو بھی ہو، لیکن ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. تو انہوں نے جناب علی امین گنڈا پور کو کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ احتجاج نہ کریں. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ ان کو اگر اس حوالے سے یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ جناب جو آپ بیان دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. جب آپ جوش خطابت میں کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کا باپ، اس کا باپ والا بڑا ان کا ایک لقب ہی بن چکا ہوا ہے یہ باپ الفاظ جو ہے. تو ان کو کہتے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے تو میرا خیال تھا زیادہ بہتر تھا. اس کے بعد جناب اب نواز شریف صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل وہیں سے لنڈن گئے، اب لنڈن سے وہ آج جو ہے وہ امریکہ جا رہے تھے. تو امریکہ کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے اور گاڑی کے اندر جب وہ بیٹھنے لگے تو کسی نامعقول صحافی نے وہاں پر ان سے سوال کر لیا کہ نواز شریف صاحب آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا. اب انہوں نے باقاعدہ 1 منٹ کا جو ہے وہ پاز لے لیا اور کچھ نہیں بولے. 1 منٹ ایسے حیران ہو کر، جیسے نہیں اچانک ایسا کون سا سوال پوچھ لیا، وہ اس طرح سے حیران ہو گئے اور 1 منٹ باقاعدہ صحافی کو دیکھا اور پھر صحافی کو جواب دیا کہ جناب میں امریکہ جا رہا ہوں، آپ کو یہ سوال ابھی یاد آیا تھا، میں واپس آ جاتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. سوالوں کے جواب وہ پہلے بھی بہت کم ہی اکثر دیتے ہیں. میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ یہ جرنلسٹ کے ساتھ وہ اپنے جو فیوریٹ ہوں ان کے ساتھ شاید بیٹھ جائیں یا جو اپنے لونڈے لپاڑے ہیں اس گروپ میں بیٹھ جائیں، لیکن جو ایک پیور جرنلسٹ ہوگا جو فیکٹس اینڈ بیس کے اوپر بات کرتا ہوگا، جو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کرتا ہوگا، اس کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے.
وہ انڈین جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ان کو وہ فوراً معاملات, ظاہری بات ہے وہ تو پاکستانی معاملات کے حوالے سے سوال نہیں کریں گے نا. اب یہ سوال پاکستانی جرنلسٹ نے کیا ہے, یہ کوئی انڈین جرنلسٹ تو آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا آپ کیوں نہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. وہ تو فوراً جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہی بات کریں گے, ظاہری بات ہے. اور کیا انہوں نے بات کرنی ہے. ایک اور چیز میں بڑی غور کر رہا تھا, میں نے کہا بتا دوں, نواز شریف صاحب اکثر نا میرا یہ پیغام, مطلب میں اپنی طرف سے تو ایک بات ہی کروں کہ جو ماسک ہے نا اس کو نا ناک کے اوپر رکھا کریں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ منہ کے اوپر رکھتا ہے, ایسا لگتا ہے منہ چھپایا, مطلب منہ چھپایا ہوا تو نہیں, مطلب ایک تاثر یہ آتا ہے کہ آپ نے منہ چھپایا ہوا ہے. اب آپ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کے رول ماڈلز ہیں, اور نون لیگ کے بھی آپ شاید, ظاہری بات ہے جو آپ کے سپورٹر ہیں ان کے آپ رول ماڈل ہیں. تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے میڈیکلی بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ماسک کو جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ناک کے اوپر رکھا جائے تاکہ وہ کور کرے فیس پورے کو. لیکن آپ نے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جناب جو ہے آپ ہونٹوں کے قریب ہی رکھتے ہیں اور منہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ جناب ایک گزارش ہے کہ ماسک جو ہے اسے تقریباً پورا پہنا کریں, تقریباً نہیں بلکہ پورا ہی پہنا کریں, کیونکہ آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک تو یہی تاثر جا رہا ہوتا ہے کہ ماسک یہاں پہ ہی پہنا جاتا ہے. تو دوسرا میڈیکلی بھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ظاہری بات ہے کچھ ظاہری بات ہے بیماریاں ہوں گی جس وجہ سے آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کا پراپر طریقے سے آپ استعمال کیا کریں. اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں سپورٹس کے اوپر. اور گیری کرسٹن جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کہا جا رہا تھا کہ ان کو وائٹ بال کا کوچ بنایا جائے گا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ عہدہ سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس کے بعد جناب جو غور کیا جا رہا ہے وہ عاقب جاوید کے اوپر کیا جا رہا ہے, اور کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ آخری مراحل کے اوپر ہے, اور ڈیل ان قریب جو ہے وہ فائنل بھی ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں جناب. اس کے بعد عاقب جاوید میرا یہ خیال ہے کہ بڑا بہترین آپشن ہے. انہوں نے گزشتہ دنوں ان کا ایک سوشل میڈیا پر کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب آپ اسپنرز کے ساتھ کیوں نہیں جاتے, یہ جو گراس ہے آپ پچ کے اوپر سے ختم کریں, اسپنرز کے ساتھ جائیں, آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کو یوٹیلائز کریں اپنے طریقے سے. آپ لوگ کیوں اس کے اوپر گراس رکھی ہوئی اور اس طرح سے آپ لوگ جا رہے ہیں, اور اس کا بڑا بینیفٹ ہوا. پاکستان ٹیسٹ سیریز جیت گیا انگلینڈ سے اور بڑے عرصے بعد جیتا. تو یہ میرا خیال ہے کہ عاقب جاوید صاحب بڑے بہترین آپشن ہیں. اور دوسری جانب گیری کرسٹن کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں نا, جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں, وہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 30 دن کی چھٹی کے حوالے سے ہوتا ہے, جیسے عام طور میں سال کے اندر آپ 30 چھٹیاں کر سکتے ہیں. تو وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے 30 دن مطلب پاکستان میں بھی پورے نہیں گزارے. 30 دن کی چھٹیاں انہوں نے کرنی تھی, لیکن انہوں نے 30 دن جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ نہیں گزارے. اب یہ جو فورن کوچز ہیں نا, ان میں اگر مکی آرتر ہو گیا اور ایک دو اور کوچز ہو گئے, ان کے علاوہ کوئی ابھی تک جو ہے ایکسپیریمنٹ ہمارا بہت اچھا کامیاب ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی بہت سارے ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے, اور جب یہ گیری کرسٹن کو لایا گیا تھا, یہ گیری کرسٹن وہی ہیں جنہوں نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتایا تھا, تو یہ ایک اچھا آپشن تھے, لیکن اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو گئے. اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے, کیونکہ پاکستانی ٹیم کے اندر بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جن کی انگلش جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی تو بہت ہی اچھی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ظاہری بات ہے کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے. ایک کوچ اور ایک بیٹسمین یا ایک بالر کے درمیان وہ جو گیپ ہے یا وہ بات جو سمجھا رہا ہے, وہ ان کی تو ظاہری بات ہے وہ لینگویج انگلش ہے, تو انہوں نے سمجھانا بھی اسی زبان میں. تو پاکستانی ٹیم کے اندر, مطلب میں یہ تنقید نہیں کر رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں, حقیقت ہے. پاکستانی ٹیم کے اندر بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کی انگلش اچھی نہیں ہے, ایون کہ بولنی بھی نہیں آتی. تو ایک گیپ یہ ہو سکتا ہے جس وجہ سے یہ فورن کوچز جو ہیں یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو رہے. اب دیکھتے ہیں عاقب جاوید صاحب کو لایا گیا ہے, دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور ڈیل جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے یا نہیں. اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.